اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتهم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 96 ہے، اور انشاءاللہ محرم تک ہم لیسن نمبر 100 تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بشرط حیات۔ تو جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم ظاہر ہے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش، ایک معمولی سی کوشش کہ ویسے تو تربیت اولاد ہم نے نام رکھا ہے، بچوں تک ہی نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک جنرل میسیجز ہیں، بیسک نالجز ہیں اس میں، تاکہ جو ہے نا بچوں تک وہ علم پہنچ جائے، کیونکہ دین کا بریک ہی انسان کو آج کی دنیا میں اچھا بنا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پچھلے لیسن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ امام زمانہ کا انتظار صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کو زبانی دعویٰ کرنے والے پسند نہیں ہے، کام کرنے والے پسند ہے۔ پوری زندگی میں آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں میں نے امام زمانہ کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کا جواب آپ کا ضمیر دے گا، کیونکہ اگر کوئی اور کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن جب ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے تو اس میں ہمارے اندر ایک چینج پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اور میرا ویژن بھی وہی ہے کہ ہم میں ایک انقلاب آنا چاہیے، ہمارے میں ایک چینج آنا چاہیے۔ اسی کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ کبھی کسی کا ضمیر جاگ اٹھے تو اچھا ہے۔ تو آپ سوچیں کبھی ہم نے امام زمانہ کے لیے کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں امام زمانہ کی، اس میں بھی ہمارا خود کا مقصد ہوتا ہے، ہمارا خود کا مطلب ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم پکاریں تو امام ہماری مدد کے لیے آ جائیں، اور ہم جب بھی کوئی عمل بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی مقصد ہوتا ہے کہ مولا ہمیں یہ دے دو، مولا ہمیں وہ دے دو۔ زیادہ سے زیادہ ہم امام کے لیے صدقہ نکال دیتے ہیں، اور صدقہ بھی جب نکالتے ہیں تو پہلے اپنی صحت و سلامتی، پھر اپنے اولاد کی صحت، پھر آخر میں امام زمانہ کی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلے امام زمانہ کا صدقہ نکالتے ہیں، بعد میں اپنی اور اپنے اولاد کا صدقہ نکالتے ہیں۔ صرف صدقہ نکال دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ انسان امام کا اگر ریپرزنٹیٹیو بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا ضروری ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب خانہ جو ہمارا میزبان ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا، غلط کام کرتا ہے، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم آئے یہاں پہ ایک دن کے لیے پھر چلے جائیں گے، کیا فائدہ ان کو کہہ کے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کائنات ایک مرتبہ ایک صحابی کے یہاں رات میں قیام کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، رات دیر ہو گئی، صحابی نے کہا کہ مولا آپ رک جائیے، کل جائیے گا۔ ٹھیک ہے، امام رک گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے صبح میں جب صحابی ایک جگہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا آج میرا کیا مرتبہ ہے، میرے یہاں وقت کا امام رات بھر قیام کیا ہے، یہ سوچ ہی رہا تھا، امام آئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مولا نے کہا دیکھو ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دو، میں تمہارے آ کے رات بھر رکا، اس کی وجہ سے تمہارے اندر غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے، فخر نہیں پیدا ہونا چاہیے، یہ مت سوچو اس کی وجہ سے تم دوسرے صحابیوں سے بڑھ گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری نگاہ میں وہ عزیز تر ہے جو عمل کے میدان میں سب سے آگے ہے۔ مولا بھی زبانی دعویٰ خرچہ پسند نہیں کرتے۔ زبانی کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں مولا کا چاہنے والا ہوں، یہ دیکھو کہ مولا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہی کریں کہ
اس طرح کے جو ویڈیو، یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی کلپ، وہ کلپ جس میں اصلاح ہو، جس میں فضائل امیر المومنین علیہ السلام ہو، ولایت کی گفتگو ہو، ایسے کلپس کو آپ آگے بڑھائیں تاکہ کوئی ہو سکتا ہے اس کلپ سے کوئی درس حاصل کر لے اور آپ کو کم سے کم ایک ثواب مل جائے کہ چلو میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کچھ تو کیا امام کے لیے۔ تو عزیزان محترم، آج ہم گفتگو کریں گے، جیسے کہ پچھلے مرتبہ بھی ہم نے گفتگو کی تھی، کہ منیمم کوالٹی ہم میں یہ ہونا چاہیے کہ واقعی امام کا انتظار ہے تو امام کا انتظار ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ منیمم عمل کیا ہے؟ واجبات کو ہم ادا کریں وقت پر، نماز ٹائم پہ پڑھیں، روزے برابر رکھے وہ نہ چھوٹے، خیر و خیرات کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ یہی چیزیں انتظار میں آتی، یعنی ہمارا عمل بتائے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، یعنی کہ جب امام آئیں گے تب دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ بے نمازی کے لیے جہنم کے ایک بہت گہرے کنویں کے نام ہے غنا۔ یہ اتنا گہرا کنواں ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں ڈال دی جائے تو جاتی جائے گی، اس کی کوئی طے نہیں ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک آگ اسی کنویں میں ہے۔ جب انسان کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ جتنے گہرائی میں جائے گا اتنا جلتا جائے گا، اور یہ وہ کنواں ہے جس کا نام غنا ہے۔ اگر جہنم کی آگ ذرا ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اللہ اس غنا کے کنواں، جو غنا نام کا کنواں ہے، اس کا دہانہ کھول دیتا ہے، اس کا منہ کھول دیتا ہے، تو جہنم کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ وہ کون ہے جو اس میں ڈالے جاتے ہیں؟ وہ بے نمازی ہے۔ اسلام کی پہچان نماز ہے، مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ تو عزیزان محترم، منیمم یہ کوالٹی ہونا چاہیے انسان میں کہ نماز کم سے کم وقت پہ پڑھا کرے، نماز کو جان بوجھ کے قضا نہ کرے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام کا واقعی منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ دوسری یہ کہ امام کو صلوات پڑھ کے اس کا ثواب ہدیہ کرے۔ حالانکہ امام کو ہمارے صلوات کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری صلوات حیثیتی کیا رکھتی ہے، لیکن صلوات بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کوئی ایک مرتبہ بھی صلوات پڑھ کے بخشتا ہے، امام کو ہدیہ کرتا ہے، اس کا مرتبہ کچھ اور ہے، کوئی 3 مرتبہ پڑھے اس کا مرتبہ کچھ اور، کوئی 100 مرتبہ پڑھ کے ہدیہ کرے اس کا مرتبہ کچھ اور۔ پھر الگ الگ صلواتوں کے الگ الگ فائدے ہیں۔ وہ صلوات جو ہم روزمرہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور کچھ لوگ وعجل فرجہم کہتے ہیں، وعجل فرجہم کا اضافہ ضرور کیجئے، اس میں امام کے ظہور کی دعا ہے۔ تو وہ صلوات جو پڑھتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ چاہے وہ مر بھی جائے لیکن مرنے سے پہلے اسے امام کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ تو صلوات جب بھی پڑھے وعجل فرجہم۔ اسی طریقے سے درود ابراہیمی ہے، اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ ایک درود اور ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا کہ اگر یہ درود اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعد وما احاط بہ علمک و احصاہ کتابک، یہ اگر درود کوئی پڑھے اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ میرے بچے مذہب سے دور ہو رہے ہیں، تو اگر یہ درود آیت اللہ صادق روحانی ایک آیت اللہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ درود کوئی 530 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ ہمارے بچے جو ہے مذہبی ہو جائیں، تو وہ حیرت کرے گا، اتنے مذہبی ہو جائیں گے بچے کہ وہ کچھ نہ کچھ عظیم کارنامہ دنیا سے کر کے جائیں گے۔ تو خالی اپنے بچوں کی نیت نہ کریں، نیت کریں کہ تمام قوم کے بچے کے ہدایت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ درود 530 مرتبہ روزانہ۔ اگر کوئی 530 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم جو ہے نا 40 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ کوئی 40 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو 11 مرتبہ روزانہ پڑھے، یا کوئی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے، تو ثواب ہی ثواب، نہ صرف ثواب ہے بلکہ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے اور کس طرح سے روزی آپ کو
ایسے جگہوں سے ملتی جا رہی جہاں پر آپ کا وہم و گمان نہیں تھا۔ اور آج یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہر کوئی پریشان ہے، سب اپنے بزنسز میں گھاٹا اٹھائے ہوئے پریشان ہے، تو اللہ اس درود کے صدقے میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالہا بنوا ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، بحق محمد و فاطمہ و علی والحسن والحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔